جادوئی باغ اور شہزادی نور۔ پہلے وقت ایک بہت خوبصورت سلطنت تھی جس کا نام نورستان تھا۔ اس سلطنت میں ایک خوبصورت شہزادی رہتی تھی جس کا نام نور تھا۔ شہزادی نور اپنی خوبصورتی اور مہربانی کے لیے مشہور تھی۔ اس کے محل کے پیچھے ایک جادوئی باغ تھا جو صرف مخصوص لوگوں کو ہی نظر آتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس جادوئی باغ میں ایک سنہری پھول کھلتا ہے جو ہر مشکل کا حل فراہم کرتا ہے، لیکن اس پھول تک پہنچنا آسان نہیں تھا کیونکہ باغ کے اندر جادوئی مخلوقات اور مشکل راستے تھے۔ ایک دن شہزادی نور کے والد بادشاہ ظفر شدید بیمار ہو گئے اور کسی حکیم یا طبیب کا علاج کارگر نہیں ہو رہا تھا۔ شہزادی نور بہت پریشان ہو گئی اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ جادوئی باغ سے سنہری پھول لے کر اپنے والد کا علاج کرے گی۔ شہزادی نور نے اپنی ہمت جمع کی اور جادوئی باغ کے دروازے پر پہنچی۔ دروازے کے پاس ایک بوڑھا دربان تھا جس نے شہزادی کو روک کر کہا، اے شہزادی، اس باغ میں داخل ہونا آسان نہیں، تمہیں 3 امتحانات سے گزرنا ہوگا۔ شہزادی نور نے بہادری سے کہا، میں تیار ہوں، میرے والد کی صحت کے لیے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ پہلا امتحان تھا جادوئی آئینے کا آئینہ سچ بولتا ہے۔ اس نے شہزادی سے کہا، اگر تمہیں باغ کے اندر جانا ہے تو اپنے دل کی سچائی دکھاؤ۔ شہزادی نے اپنی تمام سچائی بیان کی کہ وہ والد کی محبت میں یہاں آئی ہے۔ دوسرا امتحان تھا روشنی کا پل۔ شہزادی کو ایک تنگ پل پر چل کر پار کرنا تھا جو روشنی کے کرنوں سے بنا ہوا تھا۔ شہزادی نے اپنی نظر پل پر مرکوز رکھی اور آہستہ آہستہ پار کر گئی۔ تیسرا اور آخری امتحان تھا جادوئی درختوں کا۔ ان درختوں نے شہزادی کو راستہ بھٹکانے کی کوشش کی، لیکن شہزادی نے اپنی عقل اور سمجھداری سے راستہ ڈھونڈ لیا اور آخر کار سنہری پھول تک پہنچ گئی۔ شہزادی نور نے سنہری پھول کو اٹھایا اور واپس محل آ گئی۔ اس نے پھول کی خوشبو اپنے والد کو سونگائی اور کچھ ہی دیر میں بادشاہ ظفر صحت یاب ہو گئے۔ بادشاہ نے شہزادی نور کی بہادری کی تعریف کی اور پوری سلطنت میں جشن منایا۔ جادوئی باغ کی کہانی نسل در نسل سنائی گئی اور شہزادی نور کی بہادری ہمیشہ یاد رکھی گئی۔ اس کہانی سے سبق ملتا ہے، محبت اور ہمت سے ہر مشکل کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ سچائی اور عقل مندی سے راستے کی ہر رکاوٹ کو عبور کیا جا سکتا ہے۔